الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کئی دفعہ عنایت فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا کر اپنی زیارت کرائی۔ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوا، جو آج ہمارے درمیان میں مشہور ہے، اور جس کی مشہور تاریخ اور مشہور رات 27 رجب بتائی جاتی ہے، جبکہ پوری سیرت کی کتابوں کے اندر 27 تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، رجب کے مہینے کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ رات کا تعین تو بہت دور کی بات ہے، مہینہ تو پہلے پکا ہو، کنفرم ہو، پھر اس کے بعد رات کنفرم کی جاتی ہے۔ مہینے کا ہی تعین نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، چہ جائے کہ 27 رجب اس کے لیے مختص اور مقرر اور متعین کی جاتی ہے، اور اس میں طرح طرح کے خرافات کی جاتی ہیں، اور طرح طرح کے غیر شرعی بدعت والے اعمال ثواب کی نیت سے کرائے جاتے ہیں، مسنون بتا کر کرائے جاتے ہیں، اور عوام بھی اتنے اہتمام سے، چونکہ دین اور شریعت سے ناآشنا ہے اور دور ہے، ان چیزوں کو، ان اعمال کو اپنے لیے بذریعہ ثواب سمجھ کر اہتمام شروع کر دے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس واقعے کے اندر غور کریں تو یہ واقعہ رات میں پیش آیا۔ یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو رات کا وقت اپنے رب سے ملاقات کا، راز و نیاز کی باتوں کا اتنا مناسب ہے اور اتنا بہترین وقت ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے جب ملاقات کرنا چاہ رہا تھا تو رات اس کے لیے مقرر و متعین کی۔ رب السماوات، رب العالمین، رحمت للعالمین سے ملاقات کرنے کے لیے جو وقت مقرر اور متعین کرتا ہے تو وہ رات کا وقت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ حال تھا، یہ معمول تھا کہ وہ ہر رات جاگنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا نا، اللہ سے ملاقات کا وقت، رات کا وقت بہت بہترین ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ سے باتوں کا وقت، رات کا وقت بہت بہترین وقت ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میرا اللہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے سب سو گئے، میں جاگ رہا تھا، اور تو اتنا ضرورت مند کہ میری وجہ سے مجھ سے باتیں کرنے کے لیے تو بھی جاگ رہا ہے۔ اور اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر تشریف لائے ہوئے ہوتے اور بندوں سے کہتے ہیں مانگو، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، مجھ سے گناہوں پر توبہ اور استغفار مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں، ضرورت ہماری ہے، وہ مالک اور خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا، وہ اللہ کے در کے آگے جھکنا جانتے تھے، انہیں اللہ سے فیصلے کروانا آتے تھے، انہیں اللہ سے مانگنا آتا تھا، اللہ کے در کو کھلوانا آتا تھا، اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کے آنسو بہا کر انہیں صاف کروانا آتا تھا۔ اللہ نے وہ مقام دیا کہ دنیا میں کسی در کے آگے انہیں جھکنے نہ دیا، وہ قیصر و کسریٰ کا دربار ہو، وہ روم کی سلطنت ہو، وہ کتنے ہی بڑے بادشاہ کا دربار ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سپر پاور کوئی آگے کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ہم احکم الحاکمین کے دوست ہیں، ہماری احکم الحاکمین سے دوستی اور تعلق ہے، دنیا والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہو اس کے آگے۔ یہ ایک دفعہ زندگی میں اللہ کے نبی کا یہ واقعہ معراج پیش آیا، اس انداز سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود اس طرح
دنیا سے آسمانوں کی طرف جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے. لیکن خواب میں کئی بار اللہ کے نبی کو یہ واقعہ پیش آیا, اور اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ پوچھتے تھے بابا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے جو دیکھا ہوتا تھا بتا دیتے تھے. ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم ایک خواب دیکھا ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرمایا میں نے آج رات عجیب خواب دیکھا. صحابہ نے کہا سنا آپ نے کیا خواب دیکھا؟ فرمایا 2 لینے والے آئے اور میں ان کے ساتھ روانہ ہوا. چنانچہ جب ہم آگے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک اس کے برابر میں کھڑا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر ہے, اور وہ زور سے اس کے سر پہ مارتا ہے کہ اس کے سر کو پورا ختم کر کے رکھ دیتا ہے, اور وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے. چنانچہ یہ شخص دوبارہ جاتا ہے, اس پتھر کو گھسیٹ کے لے کر آتا ہے, اور پھر دوبارہ جب یہ اس کے سر تک پہنچتا ہے تو اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح زور سے اس کے سر پر پھر پتھر مارتا ہے اور اس کے سر کو پھر دوبارہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں مجھے کہتے ہیں آپ آگے چلیے. چنانچہ ہم آگے جاتے ہیں, ایک شخص کو دیکھتے ہیں گدی کے بل لیٹا ہوا ہے. ایک شخص ہے اس کے برابر میں, اس کے ہاتھ میں بہت بڑی قینچی ہے اور ایک آلہ ہے, وہ اس کے ذریعے اس کے جبڑوں کو کاٹتا ہے, گدی تک لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے آگے والے حصوں کو کاٹتا ہے, اس کی آنکھوں والے پوری چمڑی کو اتارتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے. جب وہ دوسری طرف کے جبڑے کو کاٹتا ہے تو یہ پہلی طرف والا پھر صحیح ہو جاتا ہے. پھر یہ اس طرف آتا ہے اور اس کے اس طرف کے جبڑے کو اسی طرح کاٹنا شروع کرتا ہے اور کاٹ کر پورے چمڑے کو اتار کر پیچھے تک لے جاتا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے. چنانچہ ہم آگے جاتے ہیں, ایک بہت بڑا تندور ہے, اس کا منہ اوپر سے چھوٹا ہے, نیچے سے بہت بڑا ہے. اس کے اندر تیز آگ جل رہی ہے اور اندر سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے. میں جیسے اس کے قریب میں نے دیکھا تو لوگ ہیں, مرد اور عورتیں ہیں جو بے لباس ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے. چنانچہ جب ہم آگے گئے تو دیکھا ایک نہر ہے جس کا پانی سرخ ہے جیسے خون ہو. اس میں ایک شخص تیر رہا ہے, وہ تیرتے تیرتے نہر کے کنارے تک آتا ہے. نہر کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے, وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے. چنانچہ وہ اس کے منہ میں جب پتھر جاتا ہے تو یہ دوبارہ نہر کی دوسری طرف چلے جاتا ہے, پھر وہاں سے تیرتا تیرتا اس کی طرف آتا ہے, یہ دوبارہ اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے اور اس طرح سلسلہ چل رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا آگے چلیے. چنانچہ ہم آگے گئے تو میں نے دیکھا ایک آگ ہے بڑی خطرناک قسم کی, اور اس کے باہر ایک شخص ہے جو اس آگ کو دہکا رہا ہے, بھڑکا رہا ہے, اور دنیا کا بدترین صورت والا انسان, کہ ایسی بدترین صورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی, اور تم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بدترین صورت تھی. وہ اس آگ کے ارد گرد بھاگ رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا آگے چلیے. چنانچہ پھر ہم آگے گئے تو میں نے دیکھا ایک باغ ہے, بڑا خوبصورت باغ ہے, اس کے اندر طرح طرح کے پھل ہیں, پھول ہیں, ہر طرح کے اس کے اندر جیسے بہار آئی ہوئی ہو, بہترین قسم کا باغ ہے. اور اس باغ کے درمیان میں ایک شخص ہے جو نہایت خوبصورت ہے اور اتنے لمبے ہیں کہ ان کا سر مبارک آسمانوں میں نظر آ رہا ہو, اتنے لمبے ہیں, اور ان کے ارد گرد بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ فرمایا آگے چلیے. چنانچہ میں اور آگے گیا تو درمیان میں ایک بہت لمبا درخت ہے اس باغ کے. مجھے کہا اس پہ اوپر چڑھو. چنانچہ ہم اس پہ اوپر چڑھے, مجھے چڑھایا گیا. جب میں اس پہ چڑھا تو وہاں ایک مجھے بہترین خوبصورت سے شہر نظر آیا جس کی اینٹیں چاندی کی تھیں اور بہت بہترین سما تھا. لیکن وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا, آدھے خوبصورت ہیں اور آدھے بدصورت ہیں. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے بعد پھر وہ جو 2 میرے ساتھی ساتھ تھے انہوں نے ان سے کہا بھائی تم اس نہر کے اندر غوطہ لگاؤ. وہ ایک نہر تھی, اس میں انہیں غوطہ لگایا گیا. جب انہیں غوطہ لگایا گیا تو ان کا جو آدھا جسم بدصورت تھا وہ بھی خوبصورت ہو گیا, وہ بھی خوبصورت ہو گیا. پھر میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مجھے کہا اوپر دیکھیے. اوپر میں نے دیکھا ایک بادل آیا, بہت خوبصورت ابر آیا. ادھر میں نے دیکھا ایک بہت بہترین مقام ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا مقام ہے. میں نے کہا مجھے یہاں جانے دو. کہا یہ ابھی آپ کی عمر ختم نہیں ہوئی ہے,
ابھی آپ نے دنیا میں رہنا ہے اور یہ آپ ہی کی جگہ ہے, یہاں کوئی نہیں آ سکتا. پھر میں نے کہا بابا وہ سارا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ کہا آپ گھبرائیے نہیں, میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آئے اور اللہ کے نبی کو لے کر گئے. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا آپ شروع سے بتاؤ کیا معاملات تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ شخص جس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا تھا یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر اپنے علم کے خلاف زندگی گزارتا ہے, اللہ کے احکامات کا علم ہے اس پر عمل نہیں کرتا, نماز میں سستی کرتا ہے, نماز کا علم ہے نا, نماز میں سستی کرتا ہے, اور اسے یہ سزا سر کچلنے والی کہ جس سر کے اندر لگے دماغ کو آرام دینے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑا کرتا تھا, قیامت تک کچلا جائے گا, قیامت تک اس کے سر کو اسی طرح کچلا جائے گا. ہاں میرے دوستو, کتنا آسان لگتا ہے فجر کو چھوڑنا, کتنا آسان لگتا ہے کسی میٹنگ کے خاطر نماز کو چھوڑنا. جس نماز کی جماعت بیت اللہ کا طواف جس کے خاطر چھوڑا جا سکتا ہو, جس نماز کی جماعت کے خاطر بیت اللہ کا طواف روکا جا سکتا ہو, آج وہ جماعت کیا وہ نماز بھی میری زندگی میں کیسی ہے, اس نماز کا میری زندگی میں کیا حل ہے؟ جس نماز کا گفٹ اور تحفہ دینے کے لیے اللہ اپنے محبوب کو زمین سے آسمان پر بلاتا ہے کہ میرے محبوب تو میرے دربار میں آئے, وہ یادگار تمہیں عطا کروں, وہ یادگار گفٹ تجھے دے دوں کہ جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک قیامت کی صبح تک یہ بات مانی جائے کہ اللہ کے نبی جب اللہ کے دربار میں گئے تھے تو گفٹ کیا ملا تھا؟ اللہ نے بتا دیا تھا جب مجھ سے ملاقات کا تیرا جی چاہے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا, نیت باندھ لینا, اور پھر میں اوپر سے لبیک کہہ کے تجھے پکاروں گا, بتا میرے بندے تیری حاجت کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا, انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی. انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی. انسان کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی. انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. میرے بندے یہ تیری میری باتیں ہیں, بتا تیرے دل میں کیا چاہت ہے, میں تیری ہر چاہت کو پورا کرنے کے لیے آج اترا ہوا ہوں, تیار ہوں, بتا. کسی نماز ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں, نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, خاموش. پھر فرماتے الرحمن الرحیم, پھر خاموش. پھر فرماتے مالک یوم الدین, پھر خاموش. کسی نے سوال کیا حضرت اتنا وفا, اتنا ٹھہراؤ کیوں ہے؟ فرمانے لگے بھائی میں اس وقت تک اگلی آیت نہیں پڑھ لیتا جب تک کہ جو آیت میری زبان سے نکلی ہے اس کا آسمان سے جواب نہ سن لوں اپنے ان کانوں سے. کیسی نماز تھی, کیسا بنایا تھا نماز کو اللہ والوں نے. یہ ایسے ہی اللہ والے تو نہیں بن جاتے نا میرے عزیزوں. اللہ والا انسان اللہ کے پاس جانے کے شوق اور جذبے اور راستوں پر آنے سے ہی بنا کرتا ہے, آج نہیں سے ہی بنا کرتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کیا ماجرا تھا جو اس کے جبڑے کاٹے جا رہے تھے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا. ایک جگہ جب جھوٹ بولتا تو دنیا کے دوسرے کنارے تک اس کا جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا, یہ وہ شخص. آج سمجھنا کتنا آسان ہے, واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا کیا حدیثیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, کیا کیا تفسیریں آئی ہوئی ہوتی ہیں, کیا کیا تجزیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, بغیر تحقیق کے آپ آگے فارورڈ کر دیں, آگے اسے بھیج دیں اور شریک ہو جائیں ان لوگوں میں انسان اپنے اس تھوڑی سی گناہ کی وجہ سے کہ جس کا آخرت کے اندر یہ وبال اسے بھگتنا پڑے. فرمایا قیامت تک اس کے ساتھ یہی حال ہوتا رہے گا, قیامت تک اسے یہی بھگتنا پڑے گا. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا وہ تنور کا کیا معاملہ تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں زنا والی زندگی گزارتے تھے, بدکاری والی زندگی گزارنے کو پسند کرتے تھے. آنکھ زنا کر رہی ہے, ہوش ہی کوئی نہیں. زبان زنا کر رہا ہے, زبان زنا کر رہی ہے, ہوش ہی کوئی نہیں. کان زنا کر رہے ہیں, ہوش ہی کوئی نہیں. وجود زنا میں پڑا ہوا ہے, ہوش ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا العینان تزنیان وزناہما النظر, سنو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا بدنظری ہے, نامحرم کو دیکھنا ہے. جو دل میں آئے اسے دیکھنا بدنظری ہے اور یہ زنا ہے, یہ زنا ہے. جس کا اللہ نے منع کیا اسے دیکھنا زنا ہے, جس کا اللہ نے منع کیا. فرمایا قیامت تک یہ اسی میں جلتے رہیں گے. فرمایا وہ کون تھا جس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سود خور ہے اور قیامت تک اسے پتھر کھلایا جائے گا اور اسے پتھر چبانا پڑے گا
وہ بدصورت آدمی کون تھا؟ کہ یہ وہ شخص ہے جو جہنم کا داروغہ ہے اور یہ ارد گرد گھوم کر جہنم کی آگ کو تیز کر رہا ہے، آگ کو تیز کر رہا تھا، اور یہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور پھر پوچھا یہ باغ کیا تھا، اور اس باغ کے اندر موجود وہ شخص کون تھا جو اتنا خوبصورت اور حسین تھا؟ فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ بچے کون ہیں؟ کہ یہ وہ بچے ہیں جن کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، یہ ان ماں باپ کی امانتیں ہیں جن کی پرورش ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کے اندر، اور کل قیامت میں یہ اپنے ان ماں باپ کی سفارش کریں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کی جدائی پر صبر کیا ہوگا اور اللہ سے بہتری کی امید رکھی ہوگی۔ اور پھر پوچھا کہ وہ لوگ کون تھے جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں ملے جلے اعمال کیے تھے، اور یہ نہر تھی جس میں انہیں غوطہ دیا گیا، اور وہ مقام وہ جنت عدن تھا۔ وہ کہا یہ درخت کے بعد کیا تھا؟ بولا یہ آپ کا مقام تھا، آپ نے کل دنیا سے رخصت ہو کر آنا ہے تو یہاں پر تشریف لے کے جانا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی ہے، اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو بتایا، اور کیوں؟ تاکہ صحابہ اس انداز کی زندگی گزارے، جو گناہوں والی ہے اس سے بچیں اور جو نیکی والی ہے اس کو اختیار کریں، اور یہ احادیث کے اندر بند کی گئی تاکہ ہم تک یہ بات پہنچے اور ہم اس پر عمل کا اہتمام کریں۔ کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ اس رات کے لیے نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا، نہ اللہ کے نبی نے بتایا نہ صحابہ نے اس کو آگے ٹرانسفر کیا، امت کو منتقل کیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 27 رجب کے دن والے دن لوگ باہر نکلتے، پتہ کرتے، اور خاص طور پر لوگوں کو پکڑ کے بلاتے، بولا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، آؤ یہ پانی پیو۔ کسی نے روزہ تو نہیں رکھا، لوگ اس دن کو تعظیم کے طور پر تو نہیں بنا رہے، رات جاگیں اچھی بات ہے، عبادت کریں، لیکن اور نیت کریں کہ اب سے لے کر رمضان تک میں ہر رات اس انداز سے جاگنے کا اہتمام کروں گا، اور رمضان کے بعد اگلے رمضان تک ہر رات جاگیں گے، اللہ کی دربار میں تھوڑا سا وقت گزاریں گے، کچھ لمحات اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے، تنہائی میں اللہ سے کچھ وقت لے کر اللہ کے پاس بیٹھیں گے، یہ نیت کریں۔ لیکن کوئی خاص اس کو منانا یا یہ سمجھنا کہ آج کی رات ہم جاگیں گے تو کچھ زیادہ اضافی اجر ملے گا، جس طرح لیلۃ القدر کے اندر ملتا ہے، لیلۃ الجائزہ کے اندر ملتا ہے، عرفہ کے دن میں مزدلفہ کی رات ملتا ہے، یوم عرفہ والے دن ملتا ہے، یا جو ہے وہ شب برات والے دن ملتا ہے، اسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی اصل نہیں ہے۔ نہ دن میں روزہ رکھنے کا کوئی اضافی اجر ہے، نہ رات میں جاگنے کا کوئی اضافی اجر ہے، بس نیت کرنے کا معاملہ ہے۔ صحابہ ہر رات جاگا کرتے تھے، اس لیے صحابہ کے یہاں کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ آتا ہے نا، نماز کے لیے جب فجر میں جایا کرتے تھے صحابہ کے گھر سے بچیوں کی اور عورتوں کے پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوا کرتی ہے۔ ان کے لیے تو ہر رات ایسی تھی، ہر رات ان کے لیے جاگنا آسان۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم نیت کریں، ہر رات جاگیں گے، کچھ تہجد کی نیت سے نمازیں پڑھ لیں گے، کچھ دعائیں کر لیں گے، کچھ اللہ سے باتیں کر لیں گے، کچھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام مزید زندگی میں بڑھا لیں گے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کی تیاری کا اہتمام ہو جائے۔ ہاں، جو شخص دن بھر روزہ رکھنے کا معمول ہے، رجب میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، وہ اس بھی روزہ رکھیں۔ پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، 27 رجب کا دن جو ہے وہ پیر یا جمعرات کا آ گیا تو روزہ رکھیں، لیکن پیر جمعرات کا دن نہیں ہے اور اس کے علاوہ کا معمول بھی نہیں ہے تو اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بدعت اور ایک رسم بنی ہوئی ہے، ایک بدعت اور ایک رسم بنی ہوئی ہے، بلکہ ایسی بدعت والے، ایسے دن والے، ایسے مقررہ دن جس میں معاشرے میں جس میں روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنا یہ انسان کے لیے گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بھائی روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے رکھنا ہے نا، کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی کہ دین کو جتنا صحابہ سمجھے اتنا ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ جب حضرت عمر روزہ ٹوٹوا رہے ہیں، حضرت عمر سے زیادہ کون دین کو سمجھ سکتا ہے؟ اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم دین کے خلاف کر رہے ہیں یا دین کے مطابق کر رہے ہیں؟ ہم ثواب والا کام کر رہے ہیں یا گناہ والا کام کر رہے ہیں؟ حضرت عمر ثواب والا کام کرواتے ہیں یا گناہ والا کام کرواتے ہیں؟ یہ سوچ لیں۔ حضرت عمر تو گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور اتنا دل کے اندر اس بات کا جذبہ تھا کہ جس گلی سے عمر گزرتا تھا اس گلی سے شیطان گزر نہیں سکتا تھا۔ یہ حال تھا حضرت عمر کے دینی جذبے کا اور نیکی کی طرف رغبت اور شوق کا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جو عورتوں کے اندر یہ تصور بنا ہوا ہے
اور جو ہمارے ارد گرد ماحول بنا ہوا ہے کوشش کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو اس سے بچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔